السلام علیکم، میں ہوں حسنین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دنیا میں علیحدگی کی تحریکیں اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو کوئی بھی آپ کو ایسی تحریک نظر نہیں آئے گی جس میں آپ کو بے شک دیر تو اس میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ تحریک ناکام ہو گئی ہو یا ختم ہو گئی ہو۔ آپ سوویت یونین کو دیکھ لیں، روس کو دیکھ لیں۔ روس نے اپنی کوشش کے باوجود ملکوں کو دبائے رکھا، ریاستوں کو دبائے رکھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بہت سی ریاستیں اس سے ٹوٹ کر الگ ملک بن گئیں، الگ ہو گئی، اور کافی زیادہ تعداد میں روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ برے صغیر پاک و ہند کو دیکھ لیں۔ برطانیہ نے کئی سال حکومت تو کی ہندوستان پر، پاکستان انڈیا دونوں پر، لیکن آخر کار برطانیہ پاکستان کو اور انڈیا کو آزادی دینے پر مجبور ہو گیا۔ اب اسی طرح بھارت میں سکھوں کی خالصتان کی تحریک جو ہے وہ دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے، اور سکھوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں علیحدہ حق دیا جائے، انہیں ایک الگ ریاست دی جائے۔ سکھوں کا مطالبہ ہے کہ پنجاب، چندی گڑھ، ہریانہ اور ہماچل پردیش، ان ریاستوں کو ملا کر، ان صوبوں کو ملا کر ان کو ایک الگ ملک دیا جائے جس کا نام خالصتان رکھا جائے۔ اب اگر آپ دنیا میں ہندو کی تعداد دیکھیں تو اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 26 ملین سکھوں کی تعداد دیکھیں، اس وقت 26 ملین سکھ پوری دنیا میں ہیں، جن میں سے 24 ملین بھارت میں ہیں، یعنی 2,40,00,000 جو سکھوں کی آبادی ہے وہ بھارت میں ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ تعداد میں دوسرے نمبر پر جو سکھوں کی تعداد ہے وہ کینیڈا میں ہے، وہ تقریباً جو ہے وہ 7,20,30,000 ہے، اور اس کے بعد امریکہ میں ہے 2,80,000۔ اسی طرح باقی ممالک میں بھی ہے۔ تو اب جو سکھوں کی تعداد ہے 2,40,00,000 جو بھارت میں رہتے ہیں، اتنی زیادہ آبادی کے لوگوں کو آپ کب تک ان کے اوپر حکم چلا سکتے ہیں؟ کب تک آپ ان کے اوپر غاصب رہ سکتے ہیں، ان کی آزادی کی تحریک کو دبا سکتے ہیں؟ اب یہ جو ہندو ہے یہ انتہائی متعصب مذہب ہے، ہندو انتہائی متعصب اور شدت پسند ہے۔ انہوں نے اپنی بدماشی سے مسلمانوں کو ڈرا رکھا ہے، وہاں پر کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے، کسی بھی مذہب کو، مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کی کوئی آزادی نہیں ہے، مسلمانوں کے اوپر ہر قسم کی پابندیاں ہیں، ان کو دبا کر رکھا جاتا ہے، اور بہت زیادہ ایسے واقعات بھی آتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا جاتا رہا ہے۔ اسی طرح کشمیر پر بھی انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے جب اوپر ظلم ہوتا ہے یا جب آپ نے مسلمانوں کو دبایا ہوا ہے تو وہاں پر تو جو غیر مسلم ممالک ہیں، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، ان کو کوئی جو خیال نہیں آتا، کوئی جرأت نہیں ہوتی، کوئی وہ حمایت نہیں کرتے کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ لیکن جو سکھ کمیونٹی ہے چونکہ یہ نان مسلم ہے تو کینیڈا میں بھی ان کی بڑی ہیلپ کی جا رہی ہے، امریکہ میں بھی ان کی بڑی ہیلپ کی جا رہی ہے، برطانیہ میں بھی ان لوگوں کی بڑی ہیلپ کی جا رہی ہے۔ اب امریکہ، پہلے کینیڈا میں بہت زیادہ احتجاج ہوئے، کینیڈین پارلیمنٹ نے سکھوں کے حق میں اپنی جو ہے وہ ایک قرارداد پاس کی۔ اسی طرح کل جو ہے امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا ہندو کا لاکھوں کی تعداد میں مجمع اکٹھا ہوا، جنہوں نے بھارت کا جو سفارت خانہ ہے امریکہ کے اندر، اس کے باہر زوردار نعرے لگائے، خالصتان کی تحریک کے نعرے لگائے، بھارت سے یہ مطالبہ کیا، امریکہ سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کو ایک علیحدہ ریاست دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سکھوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ان کا جو ایک لیڈر تھا ہردیپ سنگھ نجر، جس کو جو الزام ہے کہ بھارت کے جو، اور یقیناً طور پر ایسا ہے، اس میں حقیقت بھی ہے کہ بھارت کی ایجنسیوں نے اس کو کینیڈا میں مروایا ہے، تو ان کا سکھوں کا یہ بھی نعرہ تھا کہ اس جو ہردیپ سنگھ نجر کے جو قاتل ہیں ان کو فوراً گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ اب جو ایجنسیاں ہیں لازمی طور پر ان کو کیسے سزا دے سکتی ہیں جنہوں نے خود ان کو ٹاسک دیا ہے؟ تو اب یہ جو خالصتان کی تحریک ہے یہ دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے، اور یہ لازمی طور پر دیر تو اس میں ہو سکتی ہے لیکن ایک نہ ایک دن ضرور، کیونکہ بھارت ایک اتنا بڑا ملک ہے، اس سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا اپنا ملک، اس کے اندر اتنی اور بھی بہت سی تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن انہوں نے غاصبانہ طور پر کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو وہ نہیں چھوڑ رہے۔ اب اس کے اپنے بھارت کے اندر بہت سی جو ریاستیں ہیں وہ مل کر
سکھ جو ہے وہ ایک الگ ملک کا خالستان کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور یقیناً طور پر ان کے ہر جگہ پوری دنیا کے اندر ان کی کمیونٹیز اکٹھی ہو رہی ہیں، بھارتی سفارت خانوں کے آگے جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کی سپورٹ کی جا رہی ہے اس کینیڈا کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے۔ تو یقیناً بہت جلد بھارت ٹوٹے گا اور خالستان اس میں سے ضرور الگ ہوگا، سکھ جو ہے وہ ضرور اپنے مطالبے میں قائم ہوں گے اور کامیاب بھی ہوں گے۔ اور لازمی طور پر بھارت کو بھی چاہیے کہ جس طرح سکھوں کا مطالبہ ہے ان کو خالستان الگ کیا جائے، تو ان کو چاہیے کہ کشمیر کو بھی وہ الگ کریں، کشمیر کے مسلمانوں کا بھی مطالبہ مانیں، اور ایک نہ ایک دن ان کو ماننا پڑے گا انشاءاللہ۔ کشمیر بھی پاکستان بنے گا اور سکھوں کو بھی ان کی ریاست، ان کا اپنا ملک خالستان ملے گا۔ 2,40,00,000 سکھ جو بھارت میں بستے ہیں، ان کا ایک جائز مطالبہ ہے کہ ان کو ایک الگ ریاست دی جائے اور دی جانی چاہیے۔ اسی طرح مسلمانوں جو کشمیر کے اندر جو مسلمان ہیں وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں ہے، اور ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ انہیں ایک الگ ریاست کے طور پر جینے دیا جائے۔ ان کو وہ جس پاکستان یا بھارت میں جس کا انتخاب کریں، ان کی اپنی رائے کے مطابق ان کو اس میں شامل ہونا دیا جائے، اور ضرور انشاءاللہ کشمیر پاکستان میں شامل ہوگا، پاکستان کا حصہ بنے گا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اللہ حافظ۔